للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ شق صدر بھی ہے یہ 3 سے زیادہ مرتبہ ہوا بچپن میں شب معراج اور اس کے علاوہ بھی خالق کائنات جل وعلا کے حکم سے جناب جبریل امین جناب ملائکہ کے ساتھ زمین پہ تشریف لاتے ہیں جنت سے ایک تشت لے کے اس میں انوار ایمان حکمتیں رکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کا حکم پہنچایا آقا کریم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا دل انور باہر نکالا گیا اور اس مبارک دل کو خاص پانی کے ساتھ غسل دیا گیا ایمان حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات تھے اس میں رکھے گئے دوبارہ اندر رکھا گیا سینہ مبارک کو بند کیا گیا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب علماء فرماتے ہیں اللہ کا حکم تھا، شک صدر ہے، آقا کریم کے خاص معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ جنتی آدمی آئے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، روح الامین، روح القدس ہیں، جنتی تشت لے کے آئے، جنتی چیزیں لے کے آئے، سامان لے کے آئے، انوار و تجلیات ایمان لے کے آئے، لیکن اس مبارک دل کو غسل دینے کے لیے پانی جنت سے نہیں آیا، وہ خاص قسم کا پانی زمین سے لیا گیا اور اللہ کریم کے حکم سے لیا گیا کہ فلاں پانی کے ساتھ غسل دینا ہے۔ وہ خاص پانی کون سا ہے جو اتنا متبرک ہے، اتنی شان والا؟ اسی پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ اس کی شان ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو آب زمزم بڑا ہی متبرک، شانوں والا، عظمتوں والا پانی ہے۔ علماء نے یہاں گفتگو فرمائی ہے، کہا کہ ساری چیزیں جنت سے آئیں تو پانی بھی تو جنت سے آ سکتا تھا، پانی زمین کا کیوں لیا؟ ساری چیزیں جب جنت کی ہیں تو پانی بھی جنت کا، لیکن بطور خاص اللہ کا حکم ہے زمزم استعمال کرنا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم اپنی خصوصیات کی وجہ سے، اپنے فوائد کی وجہ سے اتنا اونچا چلا گیا ہے کہ جنتی نعمتوں کے برابر ہو گیا ہے۔ تو گویا زمزم سے غسل دینا اسی طرح ہی ہے جس طرح جنتی پانی سے غسل دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ زمین پر سب سے بہتر، سب سے فائدہ مند اور سب سے عمدہ پانی یہ زمزم کا پانی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس زمزم کے پانی میں شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، ایمان والا اسے محبت سے پیا بھی کرتا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ یہ الفاظ موجود ہیں، منافق زمزم کو پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا، اسے پسند ہی نہیں آتا۔ یہ ایمان والوں کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی کہ زمزم بڑی محبت سے نوش فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، صرف ایک حصہ خشکی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، وہ نہریں، چشمے، کنویں، بارش کا پانی، جگہ جگہ پانی موجود ہے، اور ہم اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے، اپنے گھر کو دھونے کے لیے، زندگی کی ضروریات کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سارے پانی تھوڑا بہت فرق رکھتے ہیں، لیکن فرمایا زمزم ایسا پانی ہے محبت سے دیکھنا بھی نیکی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے فائدوں والا، برکت والا، عظمت والا پانی ہے، معمولی پانی نہیں۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا جس گھر میں زمزم پڑا رہتا ہے وہاں سمجھو برکتیں موجود رہتی۔ تو یہ زمزم کا پانی بڑا متبرک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم لے کے آؤ۔ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آقا نے بڑی محبت سے نوش فرمایا۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا کریم اپنے سر انور پہ زمزم ڈال رہے، پانی بہا رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بعد میں اس پانی کو اتنا متبرک کر دیا کہ گویا زمزم فرش سے عرش تک چلا گیا۔ آقا
کریم نے اپنا مبارک لعاب اس ڈول میں ڈالا، برکتیں ڈالی، فرمایا اس کنویں میں ڈالا۔ جناب ابو ہریرہ اس متبرک پانی کو کنویں میں ڈال آتے ہیں، پہلے ہی پانی برکتوں والا تھا، پیارے مصطفیٰ نے اور زیادہ برکتوں والا کر دیا۔ تو یہ زمزم کی کئی فضیلتیں، اس کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک عالم دین بزرگ ہے، کہتے ہیں بیت اللہ کے سامنے جو حلقے بنے ہوتے ہیں، میں نے بیت اللہ کے سامنے 40 سال سے زیادہ درس دیا، قرآن بھی پڑھایا، حدیث بھی پڑھائی، فقہ بھی پڑھائی، اور میں 40 سال سے زیادہ روزانہ مطالعہ کرتا، اور بیت اللہ کے سامنے میری نشست، میرا منبر بچھا دیا جاتا، میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ایک آنے والا آیا، قریبی تھا، حضور بیمار ہوں، فلاں فلاں مرض ہے، مجھے شفا نہیں ہو رہی، دوائیاں بھی استعمال کی، معالجین کے پاس بھی گیا، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، مجھے کچھ بتا دیجئے۔ آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، 40 سال سے زیادہ یہاں درس دے رہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے، کوئی دوا بتائیے، میری بیماری دور ہو۔ کہنے لگے، میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم خلوص سے وہ عمل کرو گے، اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا صحیح نیت کے ساتھ آب زمزم کو پینا شروع کر دو۔ اور کہتے میں نے 40 سال یہاں درس دیا، میرے علم کے مطابق دنیا میں سب سے بڑی شفا قرآن پاک کے بعد وہ آب زمزم ہے۔ جو آب زمزم کو پیتا ہے اللہ کریم شفا عطا فرماتا ہے۔ جس مرض میں پیا جائے، علماء نے، لوگوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں جس میں بتایا گیا آب زمزم کی فضیلت یہ، خاصیت یہ، افادیت یہ۔ کینسر تک کے مریض آب زمزم استعمال کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اور آب زمزم کی یہ فضیلت، یہ خصوصیت بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، فرمایا زمزم کا پانی اتنا مبارک پانی ہے، جس نیت کے ساتھ پیو گے اللہ اس نیت کو پورا فرما دے گا۔ علماء نے فرمایا یہ بڑی فضیلت ہے، زمزم کی یہ بڑی خاصیت ہے، جو جس نیت کے ساتھ بیت اللہ کا نظارہ کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں خالص آب زمزم پیتا ہے، اللہ کریم اس کی مراد کو پورا فرما دیتا۔ حضرت شیخ ابن حمام رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث کو سنا تھا، میں آب زمزم کے قریب گیا، بیت اللہ سامنے ہے، آب زمزم کو پیا، خوب پیا، اور دل سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں نے مصطفیٰ کا فرمان سنا، زمزم جس نیت سے پیو پوری ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں میری ساری زندگی اسلام پہ گزر جائے، استقامت عطا فرما۔ آخری وقت فرماتے ہیں میری وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ ساری زندگی اسلام پہ استقامت عطا فرما۔ تو زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ کریم نیت کو پورا فرماتا ہے۔ بہت بڑے امام حضرت امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے شرح لکھنی، کس کی شرح؟ بخاری کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کی شرح لکھنی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، میں کوئی عام کتاب تو نہیں، مصطفیٰ کے صحیح فرمان کی شرح لکھنی، کتنا بڑا کام ہے، کتنا عرصہ سوچتے رہے لیکن بات نہیں بنی۔ یہ فرمان سامنے آیا، زمزم پیتے وقت جو نیت کرو اللہ پوری فرماتا۔ کہتے میں بیت اللہ گیا، زمزم کو پیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں نے بخاری کی شرح لکھنی، امام ذہبی جیسا حافظہ عطا کر دے، علم عطا کر دے، تاکہ میں بخاری کی شرح لکھ سکوں۔ کہتے میری
حافظہ عطا کر دیا، ان سے بھی بہتر علم عطا کر دیا، اور بخاری کی ایسی شرح لکھتے ہیں آج دنیا کے ہر کونے میں بخاری کی یہ شرح موجود ہوتی۔ تو آب زمزم معمولی نہیں، متبرک پانی، بیماریوں سے شفا، غذا بھی، دعا بھی، اللہ کریم کے محبوب کا حکم بھی، برکتیں بھی، جو جس نیت سے استعمال کرتا ہے اللہ کریم اس مراد کو پورا فرما دیتا۔ اس کے بعد امام حجر فرماتے یہ ایک دو باتیں نہیں، کئی ائمہ نے ذکر کیا اور کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں بہت سارے ائمہ نے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق آب زمزم کو پیا، اللہ نے ان کی نیتوں کو پورا فرما دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ کی ساری زندگی علم میں، درس و تدریس میں، فقہ میں، خدمت دین میں گزر گئی۔ ذہن میں آیا جہاد کے تربیت لینا یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے، جہاد میں شامل ہونا، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، مجھے تو تلوار نہیں چلانی آتی، مجھے تو نیزہ نہیں چلانا آتا، میں تو تیر صحیح طرح نہیں پھینک سکتا، مجھے کچھ علم چاہیے، لیکن اب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ساری زندگی علم دین میں گزر گئی، کہتے ہیں میں آب زمزم کے پاس آیا، نیت کی، اے اللہ نیت کرتا ہوں جہاد کے لیے، مجھے تیر اندازی میں مہارت ہو جائے، اس نیت سے زمزم پیا، اللہ کی قسم مجھے تیر اندازی میں مہارت ہو جاتی۔ یہ ان کے واقعات کس لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے، یہ برکات آب زمزم ہمیں سکھانے کے لیے کہ اللہ کی بڑی نعمت اس دنیا میں موجود ہے، ہم اس کی قدر کریں، خیال کریں، اس کا پاس کریں، جب موقع ملے آب زمزم کو پیتے رہے، اللہ کریم نہ جانے کیا کیا برکتیں عطا فرمائے۔ ایک آدمی بیان کیا جاتا ہے خانہ کعبہ میں آیا، آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پڑھ کے کہنے لگا میرے دل میں بڑے دنوں کی خواہش تھی، لیکن خواہش میری وہ پوری نہیں ہو رہی، جیسے آج ہم یہاں جمعے کے لیے موجود ہیں، ہمارے دل میں آ جائے کہ امام کعبہ آ جائیں اور آ کے ہمیں تلاوت سنائیں، تو یہ تو بڑا مشکل ہے، ناممکن، کہاں امام کعبہ آئیں اور آ کے تلاوت سنائیں۔ اسی وقت بڑے امام سفیان بن عیینہ، علم حدیث میں بڑے مشہور اللہ کے ولی، وہ آدمی کہتا میں نے نہ دیکھا نہ زیارت کی، دل میں شوق تھا اے اللہ کبھی ان کی زیارت ہو جائے، کہتے میں نے مصطفیٰ کا فرمان سنا، آب زمزم پیا، نیت یہ کی اے اللہ سفیان بن عیینہ مل جائیں اور مجھے مصطفیٰ کی 100 حدیثیں سنائیں، کہتے آب زمزم پیا، دل میں تھا کہاں وہ امام اور کہاں میں عام آدمی، لیکن دعا کر کے ابھی بیت اللہ کے سامنے ہی تھا، ایک آنے والا آیا مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا مجھے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، آؤ بیت اللہ کے پاس بیٹھو، میں مصطفیٰ کی 100 حدیثیں سناتا۔ یہ زمزم کی برکتیں، یہ زمزم کی فضیلت ہے۔ آپ کو آنکھوں دیکھا مشاہدہ بھی کہ زمزم دعا کی قبولیت، ایک ولی کامل بہت بڑے وہ اجل ولی ہے، بتاتے ہیں خضرہ مسجد میں چند سال پہلے شب بیداری تھی، دعا مانگی جا رہی، رکت انگیز دعا، اللہ کے نیک بندے دعا مانگتے روتے ہیں، کہتے میں نے خواب میں اگلے دن دیکھا کہ جو خضرہ مسجد میں شب بیداری کی دعا کر رہے تھے ان کے سامنے آب زمزم کے پیالے پیش کیے گئے، کہنے لگے مجھے پتہ نہیں چلا کہاں دعا اور کہاں زمزم کے پیالے، پھر بعد میں ورق گردانی کی، مجھے شرح صدر ہوا، بات یہ ہے، اشارہ یہ ہے، جن لوگوں نے دعا مانگی تھی اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.